السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج جو پہلا چیپٹر تھا، سمپلسٹی اینڈ ہیوملٹی آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ایکسرسائز کو ہم سالو کریں گے۔ ایکسرسائز میں جو کمپریہنشن کویسچنز ہیں وہ حل کریں گے، اور ساتھ ہی جو گرامر کے بڑے امپورٹنٹ کویسچنز ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ This is the chapter Simplicity and Humility of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We will answer the questions given in your book. So the first question is, what is meant by simplicity and humility? Simplicity اور humility کا کیا مطلب ہے؟ Simplicity means simple way of living or being simple in nature and straightforward. Simplicity کا مطلب ہے سادہ زندگی گزارنا یا سادہ رہنا، فطرتی طور پر سادہ رہنا، اور straightforward یا سیدھا، straightforward کہتے ہیں بالکل سیدھا سادہ جو انسان ہوتا ہے، سادہ انسان ہوتا ہے۔ Humility means humbleness. عاجزی کا مطلب ہے humbleness، عاجزی، or having very low opinion of one's own importance، یا اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھنا، اپنی امپورٹنس کو بالکل ختم کرنا، اپنی اہمیت کو بالکل ختم کرنا۔ سمپلسٹی اینڈ ہیوملٹی آر انٹر ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر۔ سمپلسٹی، سادگی، اور عاجزی جو ہے بالکل ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو انسان سمپل ہوگا وہ ہمبل بھی ہوگا، اور اگر یہ کوئی انسان ہمبل ہے تو وہ سمپل بھی ہوگا، تو دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد کوشچن نمبر 2 ہے، describe in a few sentences the lifestyle of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the text, in the light of the text that you have read. تو چند جملوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زندگی کا جو طرز زندگی ہے یا زندگی کا جو طرز ہے، وہ ٹیکسٹ جو آپ نے پڑھی ہے اس کی روشنی میں آپ اس کو بیان کریں۔ The text of the lesson shows that there is no parallel to the Holy Prophet in simplicity and humility. تو جو ٹیکسٹ ہے اس چیپٹر کا وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں ہے سادگی اور عاجزی میں۔ پیرالل کہتے ہیں ثانی کو۔ The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم led a very simple life. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سادہ زندگی گزاری۔ He صلی اللہ علیہ وسلم used to wear coarse clothes. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کردرے کپڑے پہنتے تھے، and eat simple food، اور سادہ غذا کھاتے تھے۔ He صلی اللہ علیہ وسلم used to repair his clothes and shoes by himself. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے کپڑوں میں پیوند خود لگاتے تھے اور اپنے جوتوں کی مرمتی خود کرتے تھے۔ His mattress was made of leather stuffed with fiber of dead trees. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر مبارک تھا وہ چمڑے سے بنا ہوا تھا، اور اس کے اندر کھجور کے جو پتے تھے وہ اندر انہوں نے بھر دیے تھے۔ He صلی اللہ علیہ وسلم never felt other small feel and unwanted. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دوسروں کو حقیر ہونے کا احساس نہیں دلایا، and unwanted، اور غیر ضروری ہونے کا احساس نہیں دلایا۔ Despite the fact he was a messenger، اس حقیقت کے باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر تھے، ٹیچر، ایک استاد تھے، اسٹیٹسمین، ایک سیاستدان تھے، جج، ایک منصف تھے، تو ان تمام عہدوں پر رہنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے انسان کو حقیر ہونے کا احساس نہیں دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو غیر ضروری ہونے کا احساس نہیں دلایا۔ He used to mix in the people and never sought a prominent place for sitting. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں مکس ہو کے بیٹھتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی اس نے تلاش نہیں کیا۔ sought is the second or third form of seek، تلاش کرنا۔ اپنے بیٹھنے کے لیے کوئی نمایاں جگہ تلاش نہیں کیا، prominent، نمایاں۔ In short, he led a very simple and humble life. مختصراً یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سادہ اور عاجز زندگی گزاری۔ Question number 3 is, how can simplicity and humility do away with the culture of extravagance and waste? Simplicity اور humility کا جو
ایلیمنٹ ہے کریکٹر میں، وہ ہمارے فضول خرچی کے رواج کو کیسے ختم کر سکتا ہے، تو اس کے اوپر آپ اس کا جواب دیں۔ اس کا جواب یہ ہوگا سمپلسٹی اینڈ ہیوملٹی پلے امپورٹنٹ رول ان سالونگ دا اکنامک پرابلمس، کہ سادگی اور عاجزی جو ہے معاشرے کے جو معاشی مسائل ہے، اکنامک پرابلمس ہے، اس کو ختم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ By adopting simplicity and humility, we can eradicate poverty from the society. اگر ہم سادگی اور عاجزی کو اپنائیں تو ہم معاشرے سے غربت کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ eradicate mean خاتمہ کرنا۔ One shouldn't live beyond one's own means. کسی انسان کو اپنے وسائل سے زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، جو ان کے ذرائع ہیں، جو ان کے وسائل ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ We can reduce our expenses and live simply. ہم اپنے اخراجات کم کر سکتے ہیں اور سادہ زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ We should not run after fulfillment of our desires. ہمیں اپنے خواہشات کی تکمیل کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ خرچ سے زیادہ خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ Those who spends beyond their requirements are Satan's brother. جو لوگ اپنی ریکوائرمنٹ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ At another place the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said، دوسری جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خرچ میں میانہ روی اختیار کی وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا۔ تو اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے those who spends with care will never become poor. جس نے خرچ میں میانہ روی اختیار کی وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا، وہ کبھی غربت نہیں دیکھے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے 2 حدیث کا حوالہ دیا ہے، تو آپ بھی کسی حدیث، کسی آیت یا کسی شعر کا حوالہ دے سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حدیث، وہ آیت یا وہ شعر جو آپ حوالہ دے رہے ہیں جس کا وہ ریلیونٹ ہو اس ٹاپک کے ساتھ، ایرریلیونٹ نہ ہو۔ ایرریلیونٹ اگر لکھیں گے تو آپ کو نمبر نہیں ملیں گے۔ اور جو ریلیونٹ حدیث یا شعر آپ لکھ رہے ہیں اس کا بڑا اچھا امپریشن پڑتا ہے ایگزامینر کے اوپر، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا آپ انگریزی میں پھر ترجمہ کریں گے۔ Question number 4 is read the last paragraph of the lesson Simplicity and Humility of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam with comprehension and write down the main idea and supporting details of the paragraph. آخر یہ جو پیراگراف ہے اس لیسن کا سمپلسٹی اینڈ ہیوملٹی کا، اس کو آپ پڑھیں اور پھر اس کو کمپریہنڈ کرنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد اس پیراگراف کا مین آئیڈیا آپ لکھیں۔ The main idea of the paragraph is that we can learn many things from the life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. اس پیراگراف کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں and can improve our lifestyle، اور ہم اپنی طرز زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں if we act upon the teachings of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تو ہم اپنی طرز زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ By adopting the only sunnah of simplicity and humbleness of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک سنت سادگی اور عاجزی کو اگر ہم اپنائیں، we can eradicate the social evils like ostentation, haughtiness, arrogance and pride. تو ہم بہت ساری سماجی برائیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں، جس طرح کی نمود و نمائش ہے، اوسٹنٹیشن نمود و نمائش کو کہتے ہیں، شو آف، ہارٹینس کہتے ہیں گمنڈ کو، ایروگینس تکبر، اینڈ پرائڈ اور فخر۔ تو یہ جو سماجی برائیاں ہیں، ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے اوپر عمل کریں، سادگی اور عاجزی کی سنت کے اوپر، تو ہم ان سماجی برائیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ It will enable us to bow our heads in humbleness instead of keeping our heads up in pride. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنت پر عمل کیا جائے تو یہ ہمیں اس بات کی قابل بنا دے گا کہ ہم اپنے سر جو ہے وہ عاجزی سے جھکائیں، بومین جھکانا، انسٹیڈ آف کیپنگ آور ہیڈس اپ ان پرائڈ، بجائے اس کے کہ ہم اپنے سروں کو فخر سے بلند رکھیں۔
So the last question is, how did Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam treat his foster sister? آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن کے ساتھ کیسا رویہ اپنایا؟ So the answer of the question is, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to treat his foster sister with great love and affection. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بہن کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، محبت والا برتاؤ کرتے تھے. He had stood up to receive her as a mark of respect. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے تھے تعظیماً، ریسپیکٹ کے طور پر. and used to spread his own sheet for her. اور ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھائی تھی زمین کے اوپر اس کو بٹھانے کے لیے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتے تھے اپنے فاسٹر سسٹر کی. Now, dear cadets, now we will move to the next question. Choose the correct option for the following statements. The first question is, the mattress on which Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam slept was made of leather. تو جس چٹائی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے وہ چٹائی لیدر کی بنی تھی، وہ چٹائی چمڑے کی بنی تھی. تو اس میں کون سا آپشن ٹھیک ہے؟ پہلا آپشن ہے that shows that he was poor. B, led a simple life, couldn't purchase expensive mattress, was a prominent. تو آپشن بی جو ہے یہ صحیح ہے. This shows that he led a simple life. So option B is correct. The second statement is, the word that is opposite in meaning to affluent is rich, beautiful, well-mannered, poor. So option D is correct. Poor is opposite in meaning affluent. And the third statement is, according to the text of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Hazrat Fatima radiyallahu ta'ala anha greeted each other dash way, in the same way, in the different way, in a simple way, and an affluent way. So option A is correct, in the same way. The fourth statement is, the word closest in meaning to impoverished is without money, without good manners, having money, having good health. So option A is correct, without money. Impoverished کا مطلب ہے غریب. So we will move to the next statement. Fifth statement is, according to the text of the lesson, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to milk his goat. This shows that the Rasul sallallahu alaihi wasallam liked the milk of goats. The Rasul sallallahu alaihi wasallam didn't like milking of goat by other people. Humility was essential part of the Rasul sallallahu alaihi wasallam character. The Rasul sallallahu alaihi wasallam had no servant. تو اس میں آپشن سی جو ہے یہ ہے, humility was essential part of the Rasul sallallahu alaihi wasallam. So آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار میں جو ہیوملٹی تھی, عاجزی تھی, یہ بنیادی یا نمایاں ٹریٹ تھا اس کی کریکٹر کا. So this was about the question number 2 or question number B. Now we will move to the next question, that is the statements are given to you, that is from grammar portion. So the first question in grammar is, choose the correct option for each sentences. ہر ایک جملے کے لیے جو کریکٹ آپشن ہے اس کا انتخاب کریں. فار ایگزامپل, سکسیس از این ایگزامپل آف countable noun, uncountable noun, abstract noun,
material noun. So success is abstract noun. Abstract noun is that noun which we cannot touch. That things are only felt. जिसको सिर्फ महसूस किया जाता है, इसको abstract noun कहते हैं. And the second statement is sugar is an example of countable noun, uncountable noun, abstract noun, and or collective noun. Sugar is an example of uncountable noun. इसको count नहीं किया जा सकता. And the third statement is honey is an example of countable noun, uncountable noun, abstract noun, collective noun. So honey is an example of this is basically a material noun, but there is no option of material noun here. Honey is something which is liquid, and liquid is one of the type of matter, but here it cannot be it can be uncountable, nearest in meaning. So honey is an example of uncountable noun. So यहाँ पे material noun होना चाहिए था, लेकिन material noun नहीं है, तो ये uncountable noun होगा. फिर इसके बाद है bravery is an example of countable noun, uncountable noun, abstract noun, material noun. तो abstract noun है ये bravery is abstract noun. इस तरह table is an example of countable noun, uncountable noun, abstract noun or collective noun. So this is countable noun. Table is an example of countable noun. Now we will move to the next question. Write the correct plural of the nouns in parenthesis. Bracket में जो आपको अल्फाज दिए गए हैं, nouns दिए गए हैं, इनके आप प्लूरल बनाएं. सो पर्सन का होगा persons, इसके साथ सिर्फ और सिर्फ एस लगाएंगे. वुमेन के साथ यहाँ पे ए की बजाय आप ई लगाएंगे, वुमेन. इस तरह चाइल्ड का है CHILDREN, चिल्ड्रन. स्टूडेंट टी के साथ आप एस लगा देंगे, स्टूडेंट्स. इस तरह फिश जो है ये यूनिवर्सल प्लूरल है, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, तो इसका फिशेस जो है वो गलत है. ये फिश प्लूरल भी है और सिंगुलर है. द फिश आई बॉट इज इन द फ्रिज. फिर इसके बाद है नाइफ. नाइफ में आप ये एफ जो है इसको वी में कन्वर्ट करेंगे, बाकी जो है वो बिल्कुल इसी तरह होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वी की तब्दीली करेंगे. नाइफ. फिर आखिर में शेल्फ है. शेल्फ भी ये SHELVES, शेल्व्स. और पियानो जो है पियानोज होगा, PIANOS, पियानोज. और फेनोमेनन जो है ये इसका प्लूरल जो है वो फेनामेना होगा, PHENOMENA, phenomena. So these were the plurals, correct plurals of the nouns. Next we will move to the, I hope this is clear to you, we will move to the next question. That is the last question, and this is very important question. Sometimes ये होता है कि noun जो होते हैं, noun जब हम इसकी प्लूरल बनाते हैं तो इसका मतलब जो है वो चेंज हो जाता है. जिस तरह के आप ये देख रहे हैं कि
گڈ جو ہے سنگولر ہے اور اس کو جب پلورل بنایا جاتا ہے تو اس کا میننگ گڈ کا مطلب کچھ اور ہے اور گڈس کا مطلب کچھ اور ہے. اس طرح ووڈ جو ہے سنگولر کا مطلب جو ہے کچھ اور ہوتا ہے اور پلورل کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. اس میں ہم وائٹ بورڈ کی طرف جائیں گے اس کو مزید کلیئر کرنے کے لیے. وائٹ بورڈ ابھی ہم سوئچ آن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں. میں پوائنٹر کا سائز تھوڑا بڑا کروں اور کلر بھی تھوڑا چینج کرتا ہوں. اچھا یہ وائٹ بورڈ ہے. اس میں ہم لکھ رہے ہیں فار ایگزامپل ناؤن آم جو ہے یہ ایک ناؤن ہے ARM. آم کا مطلب ہے بازو. بازو فار ایگزامپل رائٹ آرم لیفٹ آرم یہ سنگولر ہے. اس کو اگر ہم پلورل بنائیں فار ایگزامپل ARMS دس از ناؤ پلورل. اب اس کا مطلب یہ بازو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اسلحہ. اسلحہ ٹھیک ہے. تو ناؤن کو سنگولر ناؤن کو جب ہم پلورل بناتے ہیں تو اس کا مطلب جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. یہاں مثال کے طور پر اور بھی میں دوبارہ وائٹ بورڈ کی طرف جاتا ہوں. مثال کے طور پر بلائنڈ ناؤن ہے. بلائنڈ کا مطلب کیا ہے؟ اندھا. بلائنڈ کا مطلب ہے یہ سنگولر ہے تو اس کا مطلب ہے اندھا. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ ہم اس لگائیں BLINDS بلائنڈس تو اس کا مطلب اندھا نہیں ہے بلکہ یہ جو بلائنڈز ہوتے ہیں شیٹس ہوتے ہیں پردے کے کرٹن کے جو رولر ہوتا ہے جس کو جو پردے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کو پھر بلائنڈز کہتے ہیں. جو سٹرپس ہوتے ہیں پردے میں کرٹن میں اس کو بلائنڈز کہتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنگولر جو ہے گڈ اور گڈس یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے آپ میننگ بتائیں. جس طرح کہ فار ایگزامپل گڈ کا مطلب ہے اچھا. ہی از اے گڈ بوائے. ہی از اے ویری گڈ ٹیچر. اور جب اس کے ساتھ اس لگایا جاتا ہے گڈس تو پھر اس کا مطلب ہے اشیاء. اس کا مطلب ہے چیزیں. اس کا مطلب ہے اشیاء. مثال کے طور پر اشیاء. اشیاء. My father is a goods transporter. My father is a goods dealer. تو پھر اس کے بعد ہے ووڈ. ووڈ کا مطلب ہے لکڑ اور اس کے ساتھ اگر اس لگایا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے فارسٹ. ٹھیک ہے. پھر اسپیکٹیکلز جو ہے اسپیکٹیکلز جب یہ پلورل ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اینک. اینک جو ہم لگاتے ہیں آنکھوں میں اس کو اسپیکٹیکلز کہتے ہیں. جب یہ پلورل ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے نظارہ. سائٹ. What a spectacle it is. It's a very beautiful spectacle. اینک کے لیے جب استعمال ہوتا ہے where is my spectacles. So یہ پھر پلورل اینک ہوتا ہے اور سنگولر نظارہ. اس کے بعد ہے کیریکٹر. کیریکٹر جب سنگولر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے جب کوئی کردار ہوتا ہے انسان کا کردار کو کہتے ہیں فار ایگزامپل ہی از ہیونگ ویری گڈ کیریکٹر. جبکہ اگر اس کے ساتھ اس کا استعمال کیا جائے تو پھر یہ الفابیٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے. الفابیٹ. الفابیٹس کسی ورڈ میں جو ہوتے ہیں اس کو پھر کیریکٹر کہتے ہیں. الفابیٹ. ٹھیک ہے. اس طرح مینر
دا वे ऑफ डूइंग समथिंग, कोई तरीका कार होता है, मैनर उसको कहते हैं जिस तरह से कोई काम किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट लाइक हिज मैनर ऑफ शाउटिंग एट अदर्स. मैनर, जब अगर इसके साथ इस लगाया जाए तो मैनर्स का मतलब है फिर आदात. आदात, जो इंसान के आदात होते हैं, जो अखलाक होते हैं, जो अतवार होते हैं, फिर इसको मैनर्स कहते हैं. ठीक है. फिर इसके बाद आखिरी जो है फोर्स. फोर्स कहते हैं ताकत को. ताकत को. फॉर एग्जाम्पल, हॉर्स इज अ वेरी फोर्सफुल एनिमल. ठीक है. अगर इसके साथ इसको प्लूरल बनाया जाए, इस लगाया जाए इसके साथ, तो फिर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आर्मी, कोई फौज, जिस तरह हम कहते हैं आर्म्ड फोर्सेस. तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपने सीख लिया होगा. फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कोई पेचीदगी है, कोई मुश्किल है, प्लीज़ आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. I will read your comments and answer your questions. Thanks for watching. Bye.